بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ انسپکٹر صاحب، ان قیدیوں پر اتنا ظلم نہ کیا کرو، بلکہ درگزر اور ان لوگوں کی اصلاح کیا کرو، اور جہاں تک ہو سکے ان کا خیال رکھا کرو۔ خدا تمہیں اولاد نرینہ سے نوازے۔ 40 سالہ باریش چاق و چوبند آدمی نے تبدر سے کہا تھا۔ انسپکٹر، جو کہ ایک قیدی کو زمین پر گرائے ٹھڈے مار رہا تھا، اس نے غصے سے اس آدمی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کے سامنے کھڑے اس باریش پر نظر پڑتے ہی اس نے احترام سے سر جھکا دیا اور چپ چاپ ایک طرف چل دیا۔ ایوب سامنے ہی دھوپی گھاٹ پر کپڑے دھو رہا تھا۔ اس نے اس آدمی پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس جیل میں اس نے شاذر ناظر ہی اس آدمی کے بارے میں لوگوں سے کچھ سنا تھا، مگر اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ اس شخص کی پیشنگوئیاں سچ ہوتی ہیں۔ یہ جو بات کہتا ہے وہ اکثر ہو جاتی ہے۔ شاد نے کتنی دفعہ ایوب کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ ایوب کو کچھ بتانا چاہتا ہو، لیکن ایوب نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ شاد اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں قید کاٹ رہا تھا، لیکن اپنے رویے اور اپنے معمولات کی وجہ سے وہ قاتل نہیں لگتا تھا، بلکہ 5 وقت کا نمازی اور ہر وقت وعظ اور نصیحت کرنے والا شخص تھا۔ کسی نے ایوب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو چونک کر سوچوں سے باہر نکلا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں اس کے بیرک کا ایک ساتھی کھڑا تھا۔ تم بھی کبھی اپنے بارے میں شاد سے کچھ پوچھ لو، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ایوب بھی مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ ضرور اگر اس دفعہ شاد کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی تو، ایوب نے سوچا، مگر پھر کچھ کہہ نہیں سکا۔ ایوب بہت چھوٹی عمر سے غلط صحبت کا شکار تھا۔ وہ 12 سال کا تھا جب اس کے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا چھوڑ گئے۔ تب ایوب کی کفالت اس کی شادی شدہ بہن اور بنوئی نے کی تھی، لیکن اس کے اپنے بھی 2 بچے تھے جو کہ توجہ کے زیادہ مستحق تھے، اسی لیے وہ ایوب کی طرف سے غفلت برتنے لگے، اور ایوب کو اپنے شرارتی دوستوں کے ٹولے کے ساتھ کسی راہگیر کو لوٹتے ہوئے ایک پولیس والے نے گرفتار کر لیا۔ یوں اس کو 7 مہینے کی سزا ہو گئی تھی۔ ایسے ہی 1-2 اور چھوٹے کیسوں میں جب وہ گرفتار ہوا تو علاقے کی ایک بااثر شخصیت کی نظروں میں آ گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد ایوب ملک صاحب کا خاص آدمی بن گیا تھا۔ ملک چوہان، جو کہ مختلف ہتھ کنڈوں سے کام لے کر الیکشن میں اپنی کرسی جیت جاتا تھا، اس کے لیے ایوب اور ایوب جیسے لوگ بہت کام کے آدمی تھے۔ مختلف لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، یہاں تک کہ کبھی کبھی قتل اور اغوا وغیرہ بھی کرنا۔ اس علاقے کے لوگ ملک چوہان اور ایوب سے نالاں تھے، لیکن کچھ بھی وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کی پارٹی برسر اقتدار تھی اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ وقت پورا ہونے پر الیکشن ہوئے تو ملک چوہان کی پارٹی بری طرح سے شکست کھا گئی۔ قسمت کی ستم ظریفی کے ملک بھر میں بھی وہ ہار گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی فیملی لے کر باہر ملک کی سیاحت پر چلا گیا۔ ایوب اور اس جیسے لوگ جن کی پشت پر اب کوئی نہیں تھا، پولیس کی گرفت میں آ چکے تھے۔ ایوب پر کچھ کیس ڈال کر اسے 5 سال کے لیے اندر کر دیا گیا۔ اس نے یہ قید بغیر کسی دھنگے فساد کے گزاری تو اسے 4 ماہ پہلے ہی رہا کر دیا گیا۔ اس کے دل میں بہن کے پاس جانے کا خیال آیا، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر سکا کیونکہ وہ بہن کے گھر سے کافی عرصے سے نکلا ہوا تھا۔ حالانکہ بہن اور بہنوئی اسے کئی مرتبہ لینے آ چکے تھے، لیکن اس نے گیٹ سے نکل کر جب کھلی ہوا میں سانس لیا تو اسے ایک فرحت بخش احساس ہوا۔ وہ 2 قدم دور چلا ہی تھا کہ ایک سفید گاڑی اس کے پاس آ کر رکی، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، لیکن وہ اس کی گاڑی میں جا بیٹھا کیونکہ وہ گاڑی ملک چوہان کی تھی۔ ایوب کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہ جرم اور گناہ کی جس دلدل میں پھنس چکا تھا، اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل تھا۔
آدھے گھنٹے بعد ہی وہ ملک کے بنگلے میں اس کے سامنے موجود تھا۔ ملک صاحب نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، ایوب کیا حال ہے تمہارا؟ مجھے افسوس ہے کہ میری غیر موجودگی میں تمہیں جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ ایوب کے دل میں آیا کہ کہہ دے کہ تم مطلب کے لوگ ہو، لیکن کہہ نہیں سکا کیونکہ یہ کچھ لے اور کچھ دے کا سودا تھا۔ وہ ملک صاحب کے لیے کام کرتا تھا اور بدلے میں ملک صاحب اسے نوازتے تھے، اور دوسری یہ کہ ایوب کو ملک سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ کام نہ کرنے سے خفا ہو کر اس کی بہن کے خاندان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بولا، اب میں واپس آ گیا ہوں، پھر سے ہماری حکومت ہوگی اور تم لوگوں کی عیاشی۔ ملک چوہان کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے کھینچ کر باہر لے آئے۔ نہر کے ساتھ والے گاؤں میں ایک مسجد کا امام ہے، وہ ہمارے خلاف لوگوں کو ورگلا رہا ہے، اس کا کچھ ایسا بندوبست کرو کہ وہ خود ہی چپ کر جائے۔ ملک نے نوٹوں کی ایک گڈی اسے پکڑاتے ہوئے کہا تو ایوب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایوب جب گھر واپس آیا تو اس کے لفنگے ساتھی پہلے ہی اس کے منتظر تھے۔ اس نے ان کے ذمہ امام کی کوئی کمزوری تلاش کرنے کا کام سونپا، اور دوسرے ہی دن اس کے ساتھیوں نے امام کی کمزوری، جو کہ اس کی بیٹی تھی، اس کے بارے میں ایوب کو بتایا، جس کے بارے میں سن کر اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن استاد ایک مسئلہ ہے، اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا تھا۔ وہ کیا؟ ایوب نے بے تابی سے پوچھا۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی کوئی عمل وغیرہ کرتی ہے اور اس کے پاس جنات بھی ہیں۔ اس کی بات سن کر ایوب نے ایک کہکہا لگایا، ابے ان باتوں پر اب کون یقین کرتا ہے؟ جاؤ آج رات اسے لے کر آؤ۔ اس کے ساتھی لڑکی کو اغوا کرنے چلے گئے اور وہ ان کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ رات 1 بجے وہ لوگ لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں لے آئے اور ایوب خوشی سے باہیں پھیلاتا ہوا کمرے میں جا گھسا جہاں لڑکی رکھی تھی۔ لڑکی کو ہوش آ گیا تھا، اس نے چارپائی کی چادر اٹھا کر اوڑھ لی تھی، جس سے اس کا پورا جسم اور چہرہ تک چھپ گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے خباثت سے لڑکی کی طرف بڑھنے لگا، مگر قریب پہنچا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس کے سامنے لڑکی کے بجائے ایک شیرنی کھڑی تھی جو بہت ہی بپھری ہوئی لگ رہی تھی۔ ایوب نے وہم سمجھتے ہوئے ہتھیلیوں کی پشت سے اپنی آنکھیں ملیں، لیکن یہ اس کا وہم نہیں تھا، بلکہ شیرنی اب بھی موجود تھی۔ اس نے بروقت فیصلہ کیا اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر کھڑکی تک پہنچا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی سے باہر تھا۔ اس کے پیچھے شیرنی کی کن گرج آواز لرز کر رہ گئی۔ وہ آواز سن کر جلدی سے اٹھا تاکہ بھاگ سکے، لیکن اب ایک اور حیرت اور پریشانی اس کی منتظر تھی۔ کھڑکی کے باہر گلی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو گلی نہیں تھی، بلکہ کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ایک کھلا ایریا تھا اور چاروں طرف برف ہی برف پڑی تھی۔ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو زور کی چٹکی کاٹی، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک چیتی جاگتی حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اسے پریشانی نے آ گھیرا۔ اس وقت اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی، جو کہ خاکی رنگ کے ٹاٹ زدہ کپڑے تھے، جو اسے کافی حد تک سردی سے بچا رہے تھے، اور کچھ دیر وہ کھڑا اپنی حالت کے بارے میں سوچتا رہا تو اسے سردی لگنے لگی، اور سردی سے بچنے کے لیے اس نے ایک سمت تیز قدموں سے چلنے کا ارادہ کیا جس طرف دور پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے ذہن سے ماورا تھا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے گھر میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ عیاشی کرنے والا تھا، اور اب وہ اس برف زار میں تھا۔ چلتے چلتے وہ دوڑنے لگتا، آخر وہ پہاڑیاں قریب آ گئیں، اور اس سے کچھ ہی قدم قریب ایک سڑک تھی جو کہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ دور تک جا رہی تھی۔ دائیں طرف سے 4 گھوڑے اپنے سواروں کے لیے بھاگتے ہوئے چلے آ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر ایوب کی جان میں کچھ جان آئی، اور ان لوگوں سے اس انجان جگہ کے بارے میں پوچھنے کا سوچا۔ گھوڑے اس کے پاس پہنچ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں روکتا، وہ اسے دیکھ کر خود ہی رک گئے۔ ایوب کو وہ لوگ اپنے لباس سے پولیس والے لگتے تھے،
کیونکہ ان کی وردیاں پولیس جیسی تھیں لیکن کچھ پرانے طرز کی تھیں۔ پولیس والا اسے دیکھتے ہی چلایا، ارے یہ تو عمرو ہے، مفرور کہتی۔ اس سے پہلے کہ ایوب کچھ پوچھتا، ایک پولیس والے نے اونچی آواز میں کچھ کہا اور پھر وہ سب اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ انہوں نے ایوب کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور اسے پکڑ کر ہاتھ پیچھے کر کے ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ سب اب گھوڑوں پر بیٹھے اور ایوب کو پیدل ساتھ چلانے لگے۔ پورا راستہ وہ ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے ایسے لگا جیسے وہ گونگا ہو گیا ہو۔ ساتھ ہی سامنے آبادی دیکھتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور وہ آبادی میں داخل ہو چکے تھے۔ مکانات دیکھ کر وہ حیران ہونے لگا، کیونکہ زیادہ تر مکان پتھر اور مٹی سے بنے تھے۔ یہ قافلہ بہت بڑے قلعے کے دیو قامت گیٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور گیٹ کی کھڑکی کھلی۔ پولیس والوں کی شناخت کے بعد انہیں اندر جانے دیا گیا اور اندر جا کر ایوب نے سر پیٹ لیا، کیونکہ وہ ایک جیل تھی اور وہ ایک مفرور قیدی تھا جس کا نام عمرو تھا اور وہ زبان سے محروم تھا۔ اسے اندر بند کر دیا گیا۔ پوری رات وہ پریشان رہا اور سو نہ سکا۔ کسی سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ہوں ہاں کر کے رہ جاتا۔ صبح صبح انہیں اٹھا دیا گیا اور ناشتے میں کالے چنے اور خشک روٹی تھی۔ اس کے بعد ایوب اور 2 قیدیوں کو جھاڑو اور بیلچے پکڑا کر ان کے پیچھے 2 ہٹے کٹے سپاہی ہاتھوں میں کوڑے پکڑے انہیں شہر میں لے گئے۔ پورا شہر اور شہر کی نالیاں اور گلیاں صاف کرواتے رہے۔ ایوب ایک بدمعاش تھا، لیکن یہاں آ کر اس میں کافی نسوانیت سی آ گئی تھی، جیسے کہ ہیجڑوں میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی اس کایا پلٹ پر بہت ہی حیران اور پریشان تھا۔ اسے وہ تمام لوگ یاد آنے لگے جن کے ساتھ اس نے اتنا ظلم کیا تھا کہ اب وہ اس سے ڈرنے لگے تھے، مگر یہاں تو کوئی اس سے ڈرتا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ گونگا ہو چکا تھا۔ اب وہ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتا تھا۔ ایک رات جب کہ اسے سوتے ہی کچھ دیر ہوئی تھی کہ اس کی پیٹھ پر ایک زوردار لات پڑی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آواز آئی، اٹھ چل، آج رات سے تیری ایک اور ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور ایک اور ڈیوٹی کا سن کر اسے اٹھا کر نہلایا گیا، نئے کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے اور پھر گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر ایک چھوٹے سے قلعے میں لے جایا گیا۔ یہ گورنر صاحب کا گھر ہے، اب تم یہیں رہو گے اور جو کام تمہیں ملتا ہے ان کے حکم کی تعمیل کرنا۔ ایک موٹے سے سپاہی نے ایوب کی پیٹھ پر کوڑا مارتے ہوئے کہا۔ وہ بس سی کر کے رہ گیا تھا۔ گورنر ایک عیاش آدمی تھا اور ایوب کا کام اس کی مالش کرنا تھا۔ وہ مالش کر کر کے تنگ آ چکا تھا، کیونکہ گورنر اسے اکثر نازیبا باتیں بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بہت ہی تنگ ہوا اور اس نے مالش کرتے کرتے گورنر کا گلا دبا دیا۔ گورنر نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اپنے آپ کو ایوب کی گرفت سے آزاد نہ کروا سکا۔ ایوب گورنر کی لاش کے پاس بیٹھا غصے سے کانپ رہا تھا، لیکن جب اس کا غصہ اترا تو اسے اپنی اس شدید غلطی کا احساس ہوا اور وہ قلعے سے بھاگ نکلا۔ اسے راستوں کا علم نہیں تھا، اسی لیے پکڑا گیا، کیونکہ گورنر کی لاش ملتے ہی اس کی تلاش شروع ہو گئی تھی۔ گورنر کے قتل کی سزا اسے سزائے موت ملی۔ وہ بہت ہی افسردہ اور ملول تھا۔ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالتے ہی اس نے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی خدا کے حضور گڑ گڑا کر مانگی اور اپنے گناہوں کی توبہ طائب کی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اس کے منہ سے بار بار یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ اسے اسی وقت ایک زور کا جھٹکا لگا اور اس کے نیچے سے تختہ نکلا۔ جیسے ہی تختہ نکلا تو رسی اسے اپنے گلے میں تنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا اور ایک بے ہوشی سی اس پر طاری ہونے لگی۔ ایوب کی آنکھ جھٹکے سے کھلی۔ وہ کمرے میں اپنے بستر پر پڑا تھا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ لیکن نہیں، اسے اپنے گلے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں جا گھسا، جہاں بڑا سا آئینہ تھا۔
لیکن اس آئینے میں اپنے گلے پر رسی کے لپٹنے کے نشان اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو اس زاویے سے آئینے کے سامنے کر لیا کہ اس کی پیٹھ نظر آنے لگی، جس پر کوڑوں کے بے شمار نشان تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب سچ تھا۔ وہ کون سا علاقہ تھا جہاں وہ خود بخود جا نکلا اور پھر پولیس بھی آ گئی، اور پھانسی پا کر وہ بچ کیسے گیا؟ وہ سوچنے لگا کہ شاید خدا نے اسے سدھرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ایک فیصلہ کیا اور دن کے 10 بجے جیل میں شاد سے ملنے جا پہنچا۔ اسے پتہ چلا کہ اس انسپکٹر کے ہاں اللہ نے اولاد نرینہ دی ہے، جس کے بعد وہ 5 وقت کا نمازی اور قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے لگا تھا۔ شاد کے چہرے پر ایوب کو دیکھتے ہی ایک مسکراہٹ ابھر گئی۔ ایوب نے سلام کا جواب دے کر شاد سے خندہ پیشانی سے ملاقات کی۔ شاد بھائی، میں بہت گنہگار ہوں اور ایسا راستہ چاہتا ہوں جس پر چل کر مجھے اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ کیوں نہیں؟ ایسا راستہ تو ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ میں ایک عاجز سا بندہ ہوں۔ تمہاری رہنمائی کے لیے نہر کے پار ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بزرگ ہوتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ ان کی ملاقات ختم ہوئی تو ایوب تشنہ لب تھا۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن شاد نے اسے مزید کچھ نہیں بتایا۔ اگلے دن وہ بزرگ کے پاس پہنچا تو بزرگ نے سلام دعا کے بعد کہا، ایوب وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی دنیا ہے، اور اس گورنر کو تمہارے ہاتھوں ختم ہونا تھا، جس نے مظالم لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے، اور ساتھ ہی تمہیں بھی عبرت حاصل ہوئی۔ تمہاری بہن کا خاندان محفوظ ہے، لیکن اب مجھے تمہارے بارے میں کوئی واضح اشارہ نہیں ہوا کہ تمہارا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، اس لیے تم آرام کرو۔ 3 دن کے بعد وہ پھر بزرگ کے پاس پہنچا تو بزرگ نے اسے بتایا، ایوب آج تمہارا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس علاقے میں ایک خوفناک بلا ہے جو کہ معصوم لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ اس سے میری کب کی جنگ شروع ہے۔ ایک دن تم لوگوں کے ساتھ کشتی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کی شعبدے بازی تھی۔ وہ مجھے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور آج اس کے ساتھ میرا آخری مقابلہ ہے۔ جو کچھ قسمت میں لکھا ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر بابے نے حصار کھینچا، جس میں خود آگے اور تھوڑا پیچھے ایوب کو بٹھا کر قرآن کی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آندھی چلنے لگی، اتنی زوردار آندھی کہ درخت تڑک تڑک کر گرنے لگے۔ وہ ڈر گیا اور اس نے ڈر کر بابا جی کی طرف دیکھا، مگر بابا جی پرسکون انداز میں وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے بھی اطمینان ہو گیا۔ اچانک آندھی رک گئی تو ایوب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جو درخت ٹوٹ کر گرے تھے وہ سب اسی طرح کھڑے تھے۔ اس کے بعد ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ اچانک اتنے زور کا دھماکہ ہوا کہ ایوب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اسے لگا کہ زمین دریا کے پانی کی سمت چلنے لگی ہو۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا اور پیچھے پلٹا تو بابا جی حصار سے غائب تھے۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتا اس کے دماغ سے جیسے دھند چھٹنے لگی۔ سامنے بابا جی تھے، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور ورد کرنے میں منہمک تھے۔ اسے لگا کہ اس کی نظر دھوکہ کھا گئی تھی، بابا جی تو ادھر ہی موجود تھے۔ وہ پھر سے بابا جی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب پھر سناٹا ہو گیا، لیکن ذہن سے سفید سفید دھوئیں اٹھنے لگے تھے جو آہستہ آہستہ مجسم روپ میں آنے لگے تھے۔ ایوب ذہنی طور پر تیار ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ جو آنکھیں کھولے زمین سے اٹھتے دھوئیں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی خاص قسم کی چمک لیے ہوتی تھیں۔ آخر کار دھواں جسم میں ڈھل چکا تھا، جسے دیکھ کر ایوب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاہ بابا دراز قد تھے، لیکن اس بلا کے سامنے وہ بھی بونے لگ رہے تھے۔ بلا کا چہرہ بہت ہی خطرناک تھا، لمبے لمبے دانت، سرخ انگارہ آنکھیں، جیسے کہ ان سے آگ نکل رہی ہو۔
تم جو کوئی بھی ہو ایک بات جان لو، میں تمہیں یہاں سے بھگانے آیا ہوں، اور اگر تم آسانی سے مان جاؤ تو بہتر، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بابا کی جلالی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا، مگر پھر ماحول کو ایک فلک شگاف کہکہے نے جھنجھوڑ دیا۔ تم نے 2-4 عمل کیا سیکھ لیے، خود کو بہت بڑا عامل سمجھنا شروع کر دیا، میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ یہ سنتے ہی شاہ بابا نے ایوب کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ایک برتن پکڑایا، اور ایوب سوچنے لگا کہ وہ اس برتن کو کیا کرے۔ اسی وقت اس بلا نے اپنے لمبے لمبے ہاتھ ہوا میں بلائے تو شعلہ بھڑکا اور ہوا میں آگ لگ گئی۔ ایوب کو شاہ جی نے ایک دھکا سا دے کر حصار سے باہر نکل گیا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے۔ بلا پر جلدی سے پانی ڈالو۔ بابا جی کی سرگوشی سنائی دی تو ایوب نے ایک چھلانگ لگائی اور بلا تک جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے برتن کا منہ بلا کی طرف کر کے ایک جھٹکا دیا۔ ادھر آگ نے اس پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ادھر پانی بلا پر جا پڑا۔ اس کی چیخوں سے علاقہ گونج اٹھا۔ ایوب آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور آگ کی جلن بہت شدید تھی۔ اس کے منہ سے برداشت کے باوجود چیخیں نکلنے لگیں۔ اسے جلدی پکڑو، بابا نے اپنی تسبیح پھینکتے ہوئے کہا تو ایوب نے اوپر کو ہاتھ اٹھایا تو تسبیح اس کے ہاتھ میں پھنس گئی، لیکن وہ شدت درد سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک چارپائی پر کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ جسم کی جلن بالکل ختم ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد اب تمہارے ایک اور لمبے سفر کا وقت آ گیا ہے، جو کہ یقیناً تمہاری منزل ہے۔ امید رکھو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بابا جی کی ہدایت کے مطابق وہ تیار ہو گیا اور اسے ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ہی بٹھا دیا گیا۔ ڈرائیور باریش نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ نوجوان کا نام خان تھا، جو کہ پورا راستہ ایوب کو لوگوں کے قصے سناتا رہا۔ یہ سفر ایک بندرگاہ پر ختم ہوا جہاں ایک جہاز تیاری کی حالت میں تھا۔ خان جہاز پر اکیلا کھڑا تھا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر ایوب کو بھی ساتھ لے کر دوبارہ جہاز پر جا چڑھا۔ ایوب کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جو کہ وردی پوش تھا۔ اس نے خان کو الوداع کہہ دیا اور ایوب کو لے کر جہاز کی طرف بڑھ گیا۔ ایوب، یہ جہاز سعودی عرب جا رہا ہے اور زیادہ تر مسافر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ایوب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ایوب ایک سچے راستے کا مسافر بن گیا۔ جہاز نے لنگر اٹھایا تو ایوب کے دل سے دعا نکلی، یا اللہ میرے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ادھر ملک چوہان الیکشن میں بری طرح سے ہار گیا تھا۔ اسے اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا اور اپنا غصہ اس نے ایوب کی بہن پر نکالنے کا سوچا، کیونکہ وہ ہار کا ذمہ دار ایوب ہی کو سمجھتا تھا۔ یہ سوچ کر ملک چوہان اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا اور 6-7 گنڈے لے کر ایوب کی بہن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ مگر گھر پہنچتے ہی اس نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ گھر کے باہر ایک شیرنی پیرا دے رہی تھی۔ اس نے اپنی بندوق سنبھالتے ہوئے شیرنی پر نشانہ باندھنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ جیسے جم گئے تھے۔ ابھی بس اتنا ہی کر پایا تھا کہ گھر سے ایوب نکل آیا اور وہ شیرنی اپنا روپ تبدیل کر کے ایک حسین لڑکی کا روپ دھار چکی تھی۔ ملک چوہان یہ دیکھتے ہی کانپ گیا تھا۔ اسے خوف نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہاں آیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ بندوق سے بڑی بھی ایک طاقت ہوتی ہے جس کے آگے کسی انسان کی نہیں چلتی، اور وہ طاقت اب ایوب کا حصہ تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔